رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اسے اپنی ناک 3 مرتبہ جھاڑنا چاہیے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے۔ تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو برتن میں اپنے ہاتھ کو داخل نہ کرے یہاں تک کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکمل وضو کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، ناک میں خوب پانی چڑھاؤ الا یہ کہ تم روزے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وضو کرو تو کلی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2/3 مد پانی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو مرنے لگے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ متفق علیہ۔ وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة، ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض۔ وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي۔ وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اسے اپنی ناک 3 مرتبہ جھاڑنا چاہیے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو برتن میں اپنے ہاتھ کو داخل نہ کرے یہاں تک کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکمل وضو کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، ناک میں خوب پانی چڑھاؤ الا یہ کہ تم روزے سے ہو۔ اسے ترمذی، ابو داود، النسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ابو داود کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وضو کرو تو کلی کرو۔ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے وضو میں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2/3 مد پانی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو مرنے لگے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ کئی روایتیں بلوغ المرام باب الوضو سے آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی جو روایت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد ناک اپنی 3 مرتبہ جھاڑ لینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑنے کی علت اور وجہ بھی بیان فرمائی، اور یہ کہا کہ شیطان انسان کی ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے، تو جھاڑنے سے شیطان نکل جائے گا۔ اب یہ جو حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو عمومی طور پر علماء نے استحباب پر محمول کیا ہے، یعنی مستحب ہے ایسا کرنا۔ بعض علماء نے کہا کہ واجب ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ 3 مرتبہ جھاڑنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وضو کرنا چاہے تو 3 مرتبہ جھاڑ لینا چاہیے۔ تو وضو سے متعلق جو گفتگو ہے اس میں بعض علماء وجوب کے قائل ہے کہ واجب جھاڑنا۔ عام جو روایت ہے اس کے سلسلے میں کوئی بھی وجوب کا قائل
نہیں ہے۔ اب یہ جو بات کہی گئی کہ شیطان ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حقیقت میں ایسا ہو سکتا ہے ایسا، اور کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ استعارے کے طور پر ہو، اور سونے کی حالت میں رینٹ وغیرہ سوکھ جاتی ہے، گرد و غبار جم جاتے ہیں، تو یہ جو گندگی اور جمنے وغیرہ کی کیفیت یہ شیطان کے مزاج کے مطابق ہے، اس لیے اس کو شیطان سے تعبیر کر لیا گیا، تو جھاڑنے سے اس کی صفائی ہو جائے گی۔ بہرحال حدیث میں تو شیطان کا لفظ آیا ہے، کیفیت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو اس کے ظاہر پر محمول کیا جائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ظاہری حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات ہر سونے والے کے ساتھ پیش آتی ہے، یعنی کوئی بھی سوئے اور کسی طرح بھی سوئے اس کے ساتھ یہ بات پیش آئے گی۔ کہتے ہیں کہ لیکن اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ اس شخص کے ساتھ خاص ہو جس نے ایسی تدبیریں نہ کی ہو کہ جن سے شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا کہ اگر اذکار وغیرہ کا اہتمام کیا جائے اور اہتمام کر کے آدمی سوئے تو ممکن ہے کہ شیطان کے سونے سے اس کی حفاظت، اس کی ناک پر سونے سے اس کی حفاظت ہو جائے، لیکن یہ احتمال کی بنیاد پر ہے۔ ظاہر الفاظ تو یہی کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اس لیے کیا کرنا ہے، اٹھنے کے بعد ناک جھاڑ لینی ہے تاکہ شیطان سے یا شیطان کے موافق جو چیز ہے اس سے انسان کی حفاظت اور گلو خلاصی ہو جائے۔ یہ پہلی روایت تھی۔ دوسری بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیند سے بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے 3 مرتبہ دھو لینا چاہیے۔ کیوں دھونا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، تو علت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ حضرت ابن قتیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، یہ جو الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ممکن ہے کہ نیند کی حالت میں آدمی اپنی شرمگاہ کو چھو لے، پچھلی یا اگلی، اور اس بات کا امکان ہے کہ نیند کی حالت میں مزید نکل آئی ہو یا پیشاب کے قطرات نکل آئے ہوں اور ان پر ہاتھ پڑ گیا ہو، تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، دھو لینا چاہیے۔ اب چونکہ یہ احتمال کی بنیاد پر ہے، یعنی ہو سکتا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے، اس لیے علماء نے اس کو عمومی طور پر استحباب پر محمول کیا ہے، یعنی ایسا کرنا کیا ہے، جاگنے کے بعد ہاتھ دھونے کا جو حکم ہے نا یہ مستحب ہے، استحباب کے لیے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء نے لکھا کہ اگر یہ بات متحقق ہو جائے، پکی ہو جائے کہ نہیں ہاتھ گندے مقام پر گیا ہے اور گندگی کے اثرات ہیں، تو پھر ایسی صورت میں تو ہاتھ دھونا کیا ہوگا، واجب ہوگا، لیکن عام حالت میں کیا ہے، مستحب ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری جو روایت ہے لقید بن صبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسبغ الوضوء، مکمل وضو کرو۔ مکمل وضو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو جو حق ہے اعضاء کو دھونے کے سلسلے میں، اعضاء کا وہ حق اعضاء کو دینا چاہیے، یعنی اطمینان حاصل ہو جائے جس حالت سے، جس وضو سے وہ وضو کرنا چاہیے، پورا مکمل اور پانی بہانا چاہیے۔ اس کے بعد کہ وخلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کرنا چاہیے۔ تو خلال کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو آدمی تر انگلی سے انگلیوں کے درمیان کا جو حصہ ہے نا ان کو رگڑے، دلک کرے، تو اس طرح یہ کرنا چاہیے۔ یہ عمل کیا ہے، استحباب کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھانے کے سلسلے میں مبالغے سے کام لینا چاہیے، خوب پانی چڑھانا چاہیے اس حد تک ممکن ہو، تو یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور علماء نے یہ کہا کہ جب استنشاق میں مبالغہ مستحب ہے تو مزمزہ یعنی کلی کرنے میں تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی چہرے کے دھونے میں شامل ہے، تو کلی کرنے میں بھی مبالغہ کرنا چاہیے اور انگلی وغیرہ صاف وغیرہ کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے کی حالت میں اگر ہے تو پھر استنشاق میں مبالغہ نہیں کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، لیکن زیادہ کھینچنا نہیں ہے، ورنہ حلق میں پانی اترنے کا ڈر اور خدشہ ہوگا۔
ایک روایت ابو داؤد کی نقل کی کہ اس میں کلی کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وضو کرو تو کلی کرو. اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا کیا ہے، یہ فرض ہے، یعنی چہرے کے دھونے میں داخل ہے. جس طرح چہرہ دھونا ضروری ہے اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا بھی واجب ہے. پچھلے ہفتے اس پر گفتگو ہوئی ہے. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا خلال کرتے تھے وضو میں. تو خلال کرنا عام حالت میں یہ مستحب ہے، لیکن داڑھی گھنی ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ پانی نہیں پہنچے گا، تو ایسی صورت میں بعض علماء نے کہا کہ یہ واجب ہے. عام حالت میں کیا ہے، مستحب ہے. مستحب بعض علماء نے مطلق طور پر کہا کہ واجب ہے. کیوں؟ تو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلال کیا اور کہا کہ ہاکذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے اسی طرح حکم دیا ہے. تو حکم کا لفظ استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بہرحال تاکید کا پہلو تو نکلتا ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جن کی داڑیاں گھنی ہو. اب خلال کس طرح کریں گے؟ تو ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ آدمی پانی لے لے اور پانی لے کے بھگا دے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، چہرہ جو دھویا نا اور دھونے کے بعد جو پانی بچ گیا ہاتھ میں اسی سے خلال کر لے. تو دونوں طرح سے خلال کرنا ممکن ہے. آخری جو روایت پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مد پانی لایا گیا. مد سا جو ہے نا، سا تو جانتے سب، سا تقریباً 2.5 کلو 2 کلو 600 گرام وغیرہ تک بات ہے. ربع سا کا ربع یعنی چوتھائی حصہ 1 مد ہوتا ہے، یعنی 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے. تو یہاں مد کے 2/3 حصہ پانی لایا گیا ہے. کلو گرام کے اعتبار سے گرام میں کہا کہ 2 لیٹر 600 گرام، یعنی 600 گرام 650 گرام کا 1 مد ہوتا ہے، 650 گرام کا. تو 650 گرام کا مد ہو گیا. اس کو 3 حصوں میں بانٹیں گے، 2 حصے نکالیں گے، کتنا ہونا چاہیے تقریباً. تو اس کو دیکھ لیجئے، 650 ہے نا، ادھر 5 کو آدھا کرنا ہے، 3 حصے میں کرنا ہے، اور پھر 3 تو ہے 50. تو اس کی بنیاد پر دیکھ لیجئے، آپ غور کر لیجئے. بہرحال تو اتنے پانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے. کتنا ہوگا یہ؟ تو آدھے لیٹر سے کم کا ہی معاملہ ہے نا، کم کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم پانی سے وضو کرتے تھے. اس پر انشاءاللہ بات آگے آئے گی کہ اتنے میں وضو کر لیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنے پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہوتا تھا. غسل اور وضو میں پانی کم خرچ کرنا چاہیے. ابھی جو بات اصل زیر بحث ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پانی لایا گیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذراع کو، یعنی اس حصے کو ہاتھ کے ملنے لگے. تو اب بھی وضو کرنے کے دوران صرف پانی بہانا ہے یا پانی بہانے کے ساتھ ساتھ ملنا بھی ہے، یہ بحث ہے علماء کیا. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دلک واجب ہے، یعنی ملنا اور رگڑنا ایسا کرنا، یہ کیا ہے ان کے یہاں واجب ہے. لیکن عام علماء کے یہاں یہ عمل مستحب ہے، یعنی کرے تو اچھا ہے. حکم اصل واجب کی حد تک ہے تو پانی بہا لینے کی حد تک ہے. یعنی یہ کنفرم کر لینا کہ جن اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا نا، ان اعضاء پر پانی پہنچ گیا. تو پانی پہنچ گیا تو وضو ہو گیا. آدمی نے ہاتھ پھیرا اور ملا یا نہیں ملا، اس سے فرق نہیں پڑے گا وضو کے ہونے کے سلسلے میں. امام مالک صرف اس بات کے قائل ہے کہ نہیں، ملنا پڑے گا پھر وضو ہوگا. تو یہ روایتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی. اب ایک اور روایت آگے ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور ایک سلسلے کی بات مکمل ہو جائے گی. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ کہتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ لأذنیہ ماء خلاف الماء الذی اخذہ لراسہ، کہ انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کے لیے پانی لیتے تھے اس پانی سے ہٹ کر جو پانی آپ اپنے سر کے لیے لیتے تھے. اس پر بات ہوئی ہے اس سے پہلے. اخرجہ البیہقی، یہ بیہقی کی روایت ہے. کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ وہو عند مسلم من هذا الوجہ بلفظ، اسی سند سے امام مسلم نے اس روایت کو جو نقل کیا اس کے الفاظ دوسرے ہیں. کیا ہے وہ؟
ومسح برأسه بماء غیر فضل یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اس پانی کے علاوہ سے جو ہاتھ سے بچا ہوا تھا۔ سمجھ میں آ رہا فرق؟ تو پہلی روایت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کان کے مسح کے لیے جو پانی لیا نا وہ سر کے مسح کے لیے لیے گئے پانی سے الگ ہے، اور یہ جو مسلم والی روایت ہے سند ہے اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہاتھ دھونے کے لیے جو پانی لیا نا اس پانی سے ہٹ کر سر کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیا ہے۔ تو اب یہ روایت آ رہی ہے، دو الگ الگ راوی ہے، اور دونوں راوی کیا ہیں؟ ثقائی ہیں، معتبر ہی ہیں، تو اس طرح کبھی حدیث میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور فرق ہو جاتا ہے، ایک راوی کچھ کہتا ہے اور دوسرا راوی کچھ کہتا ہے، دونوں صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن ایک ثقہ ہوتا ہے اور دوسرا زیادہ ثقہ ہوتا ہے، اوثق کہتے ہیں اس کو علمی زبان میں، ہے نا؟ تو اوثق اور ثقہ کے درمیان مقابلہ جب ہونا تو اوثق کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی۔ کیا ہے؟ اوثق کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی۔ یا کبھی ایسا ہوتا کہ ایک طرف ایک ثقہ ہے، معتبر ہے، دوسری طرف کیا کئی ثقات ہیں، دوسرے کئی معتبر لوگ ہیں، ہے نا؟ تو اب کئی لوگوں کی روایت کیا ہوگی؟ ترجیح حاصل ہوگی۔ تو یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آگے کہ وَهُوَ الْمَحْفُوظ، مسلم والی جو سند ہے نا وہ محفوظ ہے۔ تو محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ اصطلاح ہے دراصل، یعنی اصطلاح حدیث میں کہ اگر ثقہ کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو جائے، ثقہ اور اوثق کے درمیان، تو اوثق جس کو ترجیح دینا ہے نا اس روایت کو محفوظ کہیں گے، اور جس کو ترجیح نہیں دینی ہے اس کو شاذ کہیں گے۔ محفوظ روایت صحیح ہوتی ہے اور شاذ روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ تو وہ جو پہلا ٹکڑا ہے نا جو ہمارے سامنے آیا کہ کانوں کے لیے الگ سے پانی لیا، تو یہ روایت کیا، یہ کیا کہیں گے؟ شاذ کہیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو روایت آئی ہے نا دوسری جو روایت بیان کر رہے ہیں، یعنی سر کے لیے الگ سے پانی لیا ہاتھ دھونے کے پانی کے علاوہ، تو یہ کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ تو یہ محفوظ اور یہ شاذ، کان والی روایت کیا ہے؟ شاذ ہے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام رہنے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔